بسم اللہ الرحمن الرحیم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. معاویہ تقی اسلام بلک تقی کو حبان کو سیکل سے لے رکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے تو 3 واقعات پیش آئے. حضرت خضر علیہ السلام نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کسی کام پر اعتراض نہیں کریں گے، روک ٹوک نہیں، سوالات نہیں کریں گے. مگر بات ایسی پیش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی تھے وہ شریعت کے خلاف کیسے برداشت کر سکتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی حکمتیں حضرت خضر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کھولی تھی، ان کے لیے تو بات صحیح تھی، مگر ایک نبی کا تو مقام یہی تھا کہ وہ جو غلط بات ہے اس پر روک ٹوک کریں. اس لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. تو جن بندوں نے انہیں کشتی میں بٹھا لیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، جبکہ ان لوگوں نے بغیر کرائے کے بٹھایا تھا، کرائے میں لیا تو وہ تو محسن ہو گئے. اب جنہیں احسان کیا ہے اس کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن وہاں الٹا معاملہ ہو گیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے کشتی توڑ دی تاکہ سارے ڈوب جائیں. تو اس کا جواب، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کے وقت کہا تھا کہ میں 3 باتوں کا جواب آپ کو دوں گا، تو اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام نے دیا، اور اللہ رب العزت نے وہ جواب یہاں نقل کیا ہے. فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی. علماء نے بتلایا کہ وہ 10 بھائی تھے اور پھر بھی ان کا خاندان تھا. ان میں سے 5 بھائی اپاہج تھے، 5 کام کرتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کا بھی خرچہ چلاتے اور خاندان کا بھی نظام چلاتے تھے.
تو محنت مزدوری کرتے تھے اور تو کوئی نہ، بس اسی پر ان کا گزر اوقات تھی۔ تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں۔ اس حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جو محتاجوں کی، غریبوں کی تھی، جو اس میں محنت کرتے تھے دریا میں اور اپنی روزی روٹی اس اور گزر اوقات اس سے حاصل کرتے تھے، تو میں نے چاہا اس میں عیب ڈال دوں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آگے چل کر جہاں یہ کشتی جا رہی تھی، ایک بادشاہ ہے، وہ جو صحیح صاف ستھری یا صحیح سالم کشتی ہوتی تھی وہ اس کو چھین لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا، تو عیب پیدا کر دیا۔ تو عیب دار کشتی وہ لیتا نہیں تھا، تو ان کا گزارا اس سے چلتا رہے گا۔ اب یہ بات کہ کشتی توڑنے کے بعد بھی اس میں پانی نہیں بھرا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا کام کر دیا آپ نے کہ لوگ ڈوب جائیں گے۔ اب پانی نہیں بھرا، یا تو اس وجہ سے دو باتیں علماء نے بتلائی ہیں، یا تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا معجزہ ہوا کہ ٹوٹنے کے باوجود کشتی میں پانی نہیں بھرا، یا پھر یہ دوسری بات بتلائی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑنے کے بعد جوڑ دیا۔ تو ایک چیز جس میں ٹکی لگ جاتی ہے، جوڑ آ جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں عیب آ گیا۔ ایک گاڑی تو جو فریش ہے، اور ایک گاڑی وہ ہے کہ جس کے اندر ڈینٹنگ وینٹنگ ہو گئی، تو جو فریش گاڑی ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، ڈینٹنگ وینٹنگ جس میں لگ گئی اس کی قیمت کچھ اور ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں عیب آنے کے بعد بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا، لیا نہیں اس لیے، تو انہوں نے توڑی اور ٹھیک بھی کر دی تاکہ کوئی ڈوبے بھی نہ اور عیب بھی پیدا ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات کہ جو لڑکا کھیل رہا تھا اور نابالغ تھا اور بے قصور تھا، کوئی قتل وغیرہ بھی نہیں اس نے کیا، آپ نے پکڑ کے اسے مار دیا، تو بتلایا کہ دراصل وہ لڑکا جو ہے وہ بڑا ہوتا تو کافر اور ظالم ہوتا، اور ماں باپ کو اس سے محبت بہت تھی، اور ابھی سے وہ ماں باپ کا نافرمان بھی تھا، تکلیف بھی پہنچاتا تھا انہیں، اور بڑا ہونے کے بعد ان کے اوپر ایسا زور اور فورس ڈالتا، ان پر دباؤ ڈالتا کہ وہ اس کی محبت میں ایمان ہی قربان کر دیتے اور کافر ہو جاتے۔ تو ایک تو اس بچے کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ نابالغ حالت میں مارا جائے گا تو یہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوسرے، ماں باپ کی کوئی نیکی ایسی اللہ تعالیٰ کے قبول تھی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے اثر سے کہیں ہے کافر ہو کر جہنم میں نہ چلے جائیں، اس لیے ماں باپ کو بھی کفر سے اور ظلم سے بچا لیا کہ کہیں اس بچے کی محبت میں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دونوں طرح سے مسئلہ خیر ہی خیر تھی، مگر یہ خیر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام پر کھولی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو نہیں کھولی تھی، اس لیے انہیں اعتراض ہونا تو ایک ان کا ایک فرد منصبی تھا، اور جو ایک شریعت کے وہ صاحب شریعت تھے تو ان کا تو تقاضا یہی تھا کہ وہ اس پر روک ٹوک کرتے، لیکن جو مصلحت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انہی پر کھولی تھی، حضرت خضر علیہ السلام پر۔ اس لیے خضر علیہ السلام نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ وہ مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر، یعنی ماں باپ کو بھی وہ کفر میں مبتلا کر دے اور وہ اس کے محبت میں ایمان چھوڑ کر کے کافر ہو جائیں، تو پھر کہاں کے رہے وہ؟ اگر انہوں نے محبت میں ایمان چھوڑ دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ تو اللہ کی تو اس میں حکمت تھی، اور یہ حکمت حضرت خضر علیہ السلام پر کھولی تھی یہ فیصلہ۔ اور تیسری بات کہ دیوار بغیر کسی اجرت کے لیے ہوئے سیدھی کر دی، تو اس کو بتلایا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے اگلی بات یہ بتلائی کہ اس بچے کو مارنے کے بعد فَأَرَدْنَا، کہتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ چاہا،
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ پھر ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب یعنی ربہما ان کے ماں باپ کی طرف نسبت کی ہے کہ ان کا رب اس کا کوئی بہترین بدل انہیں عطا کر دے، نہیں اس کا بدل دے دے کوئی۔ اور کیسے چاہا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ بچہ تو میں نے مار دیا آپ کی حکمت کے مطابق، لیکن آپ اس کا کوئی بدل دے دیجئے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک لڑکی عطا فرمائی۔ ان کی دعا یہ تھی کہ لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی عطا فرمائی، اور پھر اس لڑکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک یا دو نبیوں تک کا ذکر آتا ہے، ایک یا دو نبی عطا فرمائے۔ تو اس لڑکے سے کتنا بہترین بدل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ لڑکی بھی نیک اور یہ ماں باپ تو نیک تھے ہی، ان کی نیکی کی برکت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں دو نبی عطا فرمائے یا ایک نبی عطا فرمائے، اور وہ نبی بھی اتنے کامیاب نبی تھے کہ ان کی امت کافی بڑی تعداد میں پھیلی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دو نبی پیدا ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ ان کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے جلیل القدر نبی عطا فرمائے کہ ان کو بڑی امت ان کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہوئی۔ تو اس کو کہا انہوں نے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کو بہتر اس سے، پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور مہربانی میں بھی، یعنی ان کے اندر شفقت اور مہربانی اللہ تعالیٰ ان پر فرمائے، اور بہت پاکیزہ انہیں اولاد اس کے بدلے میں عطا فرمائے۔ رہا دیوار کا مسئلہ، اس کو بھی انہوں نے بتلایا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا، یعنی ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے مال محفوظ کر دیا تھا۔ یتیم بچے تھے، ماں باپ گزر گئے، اور جو ان کا ذمہ دار تھا، جنہیں وہ بچوں کا وارث بنا کر گئے تھے، والی بنا کر گئے تھے، جن کی تربیت میں لے گئے تھے، اتفاق سے وہ تھا نہیں جو سرپرست تھا، اس سے علم تھا کہ یہاں خزانہ محفوظ ہے، وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی اور وہ خزانہ کھل جاتا تو یہ لوگ جو کسی کو ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس یتیم کے مال کو تھوڑی چھوڑ دیتے، لوٹ لیتے، سارا لوٹ کے لے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا ان کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے کہ یہ خزانہ محفوظ کر دیا جائے، تاکہ بڑے ہو کر کے یعنی 25 سال کی عمر یا 40 سال جو بھی مضبوطی کی جوانی کی عمر ہے، یہ پہنچیں اور اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ اب یہاں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آگے خضر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے کہ میں اپنے طور سے نہیں، یہ تو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا۔ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، کہ یہ وہ حقیقت ہے ان باتوں کے جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، جس کو میں حسب وعدہ آپ کو بتلا دیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں کے مال کو کیوں محفوظ کرایا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف بتلایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے باپ جو تھے یعنی بڑے، چاہے حقیقی باپ یا دادا اونچے لوگوں میں سے، وہ نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا محفوظ کر دی، مال محفوظ کر دیا۔ ایک مرتبہ دیوبند میں چلے جا رہے تھے
وہاں حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب کا بڑا اچھا مدرسہ ہے، وہیں مکان بھی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میاں دیکھو ان لوگوں کے ٹھاٹ آ رہے، کہے کیسا بڑھیا مدرسہ بنا رکھا اور کیسا بڑھیا انہوں نے مکان بنا رکھا۔ میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بڑوں کی اگر آپ قربانی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو انہیں اس سے اور زیادہ نوازے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں نے مدینہ منورہ میں 17 سال درس دیا، اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ سبق پڑھا رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں، اور اپنی کیفیت اپنے شاگردوں سے بھی چھپا رکھی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کو محسوس بھی نہ ہوئے۔ اور کبھی اگر وہاں فارغ ہو کر کے درس حدیث دینے کے بعد مسجد نبوی میں اور چلے جاتے جہاں سبزی منڈی ہوتی، اور وہاں تربوز کے چھلکے یا پتے وغیرہ ملتے، لا کر گھر ابال کر گھر والوں نے وہی کھا لیے۔ کبھی دال مل گئی کہیں سے پی لی۔ اتنی قربانیوں کے ساتھ وہاں درس حدیث دیا، اور ہندوستان میں آ کر کے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی وقی خدمات انجام دی کہ انگریز کے چھکے چھڑا لیے۔ تو بڑوں کی نیکی وہ اولاد کے کام آتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ جو چاہیں کر لیں، بٹھی الٹے سیدھے کام کر لیں اور الٹے سیدھے جھوٹ بول کے کاروبار کر کے ترقی دے کر کے اولاد کے لیے کچھ کر جائیں، اس سے نہیں ہوتا، اس سے برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اولاد اس میں اللہ تہلے کرتی ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے بیچاروں نے ایسے ہی بہت کچھ جمع کیا تھا۔ ایک اکیلی لڑکی سوچا ہے تو زندگی بھر گزارے گی، اور یہ بڑی جائیداد چھوڑی۔ اب وہ لڑکی، اور چونکہ الٹپ سب کمایا دھمایا تھا، اور اب لڑکی وارث بنی، اکیلی لڑکی اور بہت بڑی جائیداد۔ اب اسے فضول خرچی سوچ گئی، اس نے تھان منگایا کپڑے کا، اور کہا کہ ذرا کپڑا پھاڑیں، اتنا کپڑا، اور کپڑا پھاڑا تو اس کی آواز تو بڑی اچھی ہے، یعنی پھاڑنے کی جو اچھی آواز لگی، ذرا اور پھاڑو اور پھاڑو اور پھاڑو، پھڑوا دیے، تھان کے تھان پھڑوا دیے۔ اچھا لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، بتائیے یہ۔ اور پھر اسی طریقے سے پیسہ کھنکھنایا، وہ کنویں میں گرا، ڈب دیسی آواز ہے، ان کو بڑی اچھی آواز ہے اس کی تو۔ اب پیسے لے کے پیسے کھنکھنانے شروع کر دیے، اور ڈب ڈب گر رہے۔ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کری کہ میرے پیسے میں جایا کروں، میرے پیسے میں جایا کروں۔ اب کسی نے کہا اب سمجھاوے تو کیسے سمجھاوے؟ بالآخر یہ ہوا چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اسے سڑک پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا لوگوں نے۔ تاریخ میں ایک واقعہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ بنتے ہی بیگم سے کہا، وہ عبد الملک ابن مروان کی بیٹی تھی، وہ بھی بادشاہ رہ چکے تھے، آدھی دنیا زارہ پہ حکومت، اور ولید ابن عبد الملک، سلمان ابن عبد الملک، دو خلفاء کی بہن تھی، اور بہت ہیرے جواہرات، سونا چاندی زیور سب بڑی جائیداد اس کے پاس تھی۔ جیسے ہی خلیفہ ہوئے عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے بیوی سے کہا کہ بیگم یا تو یہ زیورات، سونا چاندی اور یہ مال و دولت رہے گا، اور یا تم، اگر تمہیں میرے نکاح میں رہنا ہے تو یہ سارا بیت المال میں جمع کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے مال جائیداد کے ساتھ اپنے عشرت کی زندگی گزارو۔ اس نے کہا میں اس سے زیادہ بھی قربان کر دوں گی آپ کے لیے، سارا قربان کر دیا۔ حالانکہ عورتوں کو زیورات سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن سب دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ یا تو عمر ابن عبدالعزیز اتنا مہنگا کپڑا پہنتے تھے کہ ایک مرتبہ 4000 درہم کا کپڑا پیش کیا گیا، اور ہاتھ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بہت موٹا ہے، بڑا کھردرا ہے، اور نہیں اس سے مہنگا منگایا، بالکل ملائم کپڑا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ 4 درہم کا کپڑا آیا، ہاتھ لگا کے کہنے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کپڑا ہے، بہت عمدہ۔ یعنی پھر یہ خلیفہ ہونے کے بعد صورتحال یہ ہوئی، ایک مرتبہ ان کی بچیاں ان سے بات کر رہی تھیں، منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھیں، پوچھا بیگم سے بلا کر کے یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ رہی ہیں، کوئی تکلیف ہے انہیں؟ نہیں تکلیف نہیں، بلکہ آج کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے۔ ان بچیوں نے پیاز سے روٹی کھائی تھی، تو آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے یہ منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ گھر کی دیوار گر گئی، حضرت نے معمار کو بلایا اور مزدور کوئی نہیں رکھا، خود ہی لگ گئے، جبکہ آدھی دنیا زیادہ پہ حکومت تھی،
عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہیں، اور ان کی جو بیوی تھیں فاطمہ نام تھا، ان کے بعد ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ اسے مزدور کو دیکھ رہی اور تھوڑی دیر بیٹھ کے کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہنا یہ مزدور بہت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تجھے بار بار، کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، اس کی نگاہ صحیح نہیں ہے اس مزدور کی، تو یہ دیکھتا ہے بار بار مسکراتا ہے دیکھ کر بھی۔ تو بیگم نے بتلایا کہ مزدور نہیں ہے، یہ تو امیر المؤمنین میرے شوہر ہیں۔ حیرت میں رہ گئی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ 12 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں تھیں۔ کتنے ہو گئے 12 7 19 اور 17 درہم چھوڑے، اس میں سے بھی 6 لگ گئے تجہیز تکفین میں، 11 بچے وہ تقسیم ہوئے اولاد میں۔ تو جب مرض الوفات میں تھے کسی نے کہا عمر عبدالعزیز آپ نے اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو، کمزوری تھی، بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھو میں نے انہیں وہ تربیت دے دی ہے، وہ ادب سکھلا دیا ہے، کہ وہ علم انہیں سکھلا دیا ہے، علم کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا ہے، یا اس ادب اور تربیت اور علم اور نیکی کی زندگی گزاریں گے تو دنیا ان کے قدموں میں آ کر گرے گی، اور اگر یہ صحیح راہ نہیں چلتے تو میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں کہ یہ اللہ تللے کریں اور میں ان کے لیے دنیا کما کر رکھے جاؤں اور حساب کتاب میں دوں۔ اس لیے یہ کہاوت ہے کہ پوت سپوت تو دھن کیا کرنا، یعنی پوت اگر سپوت ہے اور لائق ہے تو دھن کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دھن پیدا کر دے گا، اور پوت کا پوت تو دھن کیا کرنا، اور اگر پوت بدبخت اور بدنصیب ہے پھر دھن کی کیا ضرورت ہے، وہ سارا برباد کر دے گا۔ تو ہوا یہ عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہو گیا اور ان کے بعد جو بادشاہ ہوئے ہیں وہ ایک وقت آیا کہ 12 لڑکے ان کے 12 صوبوں کے گورنر تھے، 12 لڑکے، اور اسی دور میں ولید ابن عبد الملک کے بھی 12 لڑکے تھے، وہ بھی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی اس کی، اور جب اس کا انتقال ہوا ہے کروڑوں کی اربوں کی جائیداد ان کے بچوں میں تقسیم ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی تھی، نہ خود دینی زندگی گزاری تھی، نہ خود اس حال میں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک موقع پر عمر ابن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے 4000 لوگوں کے لیے ان کی پوری پوشاک اور سفر اور جہاد کا پورا انتظام گھوڑے اور سواری کے ساتھ کیا، اور وہیں جب عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا 4000 کے لشکر کے لیے مکمل انتظامات پورا توشہ انہیں دے رہا تھا، اور ولید ابن عبد الملک کا بیٹا بیٹھا ہوا دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہا تھا، یہ بھی دیکھا نہ رہا۔ تو بتلایا کہ نیکی جو ہوتی ہے ماں باپ کی وہ اولاد کے کام آتی ہے، نسلوں کے کام آتی ہے، کئی نسلوں تک یہ نیکی چلتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان یتیموں کے مال کی حفاظت اس لیے کی گئی کہ ابوہما صالحا، ان کے بڑے ان کے باپ وہ نیک تھے، اس لیے ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بتلایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور وہ دیوار تھی جو 2 یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے ان کا مال گڑا ہوا تھا، سونا چاندی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا، اس کی وجہ سے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی بھرپور جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور یہ اپنا خزانہ گڑا ہوا نکال لیں، رحمتاً من ربک، یہ تیرے رب کی مہربانی تھی، وما فعلته عن امری، اور میں نے یہ نہیں کیا اپنی مرضی سے اپنے حکم سے، بلکہ اللہ کی مرضی اس کے حکم سے میں نے یہ کیا ہے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل اور تشریح اس کی جن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں، یعنی تینوں باتوں کی حکمت آپ نے بیان کر دی۔
یہاں علماء نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنے کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ اللہ کے حکم سے کی تھی، سب کو ان کی مرضی کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے حکم دیا، بلکہ افارت ان اعیبہا، ایک عیب ہے اس کے عیب کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ ایسے ہی لڑکے کا قتل کرنا اگر ہوا اللہ ہی کی مرضی سے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، اللہ نے مجھے یہ نہیں، بلکہ اپنی طرف نسبت کی کہ فخشینا ان یرہقہما طغیا نہیں وہ تو ہو لیا وہاں، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ فَخَشِينَ، یعنی غلام اس کے ماں باپ چونکہ مؤمنین، ابواہ مؤمنین فخشینا، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں انہیں سرکشی میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہاں انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ہمیں اپنی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی، یعنی اس میں دونوں اللہ کی طرف سے بھی مہربانی، اور ان کا عمل چونکہ ان کا تھا اس لیے اپنی طرف انہوں نے نسبت کی، لیکن اللہ کی مہربانی اس میں پوشیدہ کر کے، یہ ایک ادب کا تقاضا تھا۔ اور آگے چونکہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کرنا یہ ڈائریکٹ ایک ایسا عمل خیر تھا، اس عمل خیر کی نسبت پھر انہوں نے اپنی طرف نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف کی، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ ارادہ ہوا۔ یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الذی خلقنی ویہدین، یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اس نے ہدایت دی، اور هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے، اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا۔ حالانکہ بیماری کون دیتا ہے بھائی؟ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ اللہ ہی کی، لیکن اللہ کی طرف نہیں، جیسے کھلانے کی، پلانے کی، پیدا کرنے کی دی۔ یہ ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے، یہ انبیاء ان آداب کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اسی حکمت سے یہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام نے جن چیزوں میں کچھ عیب محسوس ہوتا تھا اپنی طرف نسبت کی، اور جو سراسر خیر تھا اس کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی۔ یہ ادب بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ادب تاجیز تد فضل الہی، بنہ برسر برو ہر جا کے خواہی، ادب اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک ایسا عظیم تاج ہے کہ اسے سر پر رکھ کر کے چاہے جہاں چلے جائیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک جگہ گئے تو ایک بچہ آیا اور وہ کھانا کھلایا، چائے بنا، بڑے اس کے ابا تھے ہی نہیں وہاں، بڑے سلیقے سے سارے کام کیے، اور انہوں نے پوچھا کہ کتنے بہن بھائی ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم 4 یا 5 اتنے ہیں۔ تو سب سے بڑے تم ہی ہو؟ سب سے بڑے تم ہی، یہ کہا تو اس بچے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس بچے نے جواب دیا کہ سب سے بڑے تو اللہ ہیں، سب سے بڑے تو اللہ ہیں، ہاں بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ اب یہ بھی ادب کی بات ہے، یعنی اسے یہ ادب سکھلا رکھا تھا کہ ان کے زبان سے نکلا کہ سب سے بڑے تم ہی ہو، نہ کہ نہیں سب سے بڑے تو اللہ ہیں لیکن بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ یہ بات وہی ہو گئی، لیکن ایک چیز ادب ہوتی ہے اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اس ادب اور سلیقے کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو خضر علیہ السلام نے کس انداز سے، اس لیے ساری کائنات کے مالک اللہ ہیں، سب کو بنانے والے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ کتے کا مالک ہے، کتے کا خالق ہے، نہیں، وہ حالانکہ بنایا اسی نے، لیکن عیب اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی بلکہ خوبیوں کو اللہ کی طرف نسبت کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہاں اگلی آیات میں انہیں تھوڑی چند آیت اور پڑھ دیتے ہیں۔ 3 سوالات یہودیوں نے کیے تھے، ایک روح کے متعلق تھا، تو روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو میرے رب کا ایک امر ہے، بس وہ کن کہہ دیتا ہے بندہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، یہ ہے روح۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، باقی اس امر ربی کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہیں تو بہت معمولی علم دیا گیا ہے، بہت معمولی، اس کا جواب وہاں دے دیا۔
یہاں دوسرا سوال اصحاب کہف کا انہوں نے کیا تھا، اصحاب کہف کا بھی شروع میں واقعہ گزر چکا ہے۔ تیسرا سوال ان کا سکندر ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ سکندر ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، 4 بادشاہ وہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمان تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ سکندر ذوالقرنین ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بخت نصر اور نمرود۔ نمرود نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی اور بخت نصر نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور لیکن 2 مسلمان اور 2 جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو یہ سکندر کئی گزرے ہیں۔ ایک سکندر مقدونی کہلاتے ہیں، یہ سکندر وہ ہیں جو ارسطا طالیس ایک حکیم گزرے ہیں، ان کے شاگرد ہیں ارسطا طالیس کے سکندر۔ اور ایک مرتبہ استاد اور شاگرد چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک نہر آ گئی، تو سکندر نے بہت بڑی دنیا فتح کی ہے، لیکن پوری دنیا پہ فتح کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں دارا جو زمانے کا بہت بڑا حاکم اور پہلوان بھی تھا، اس کو اس نے قتل کیا ہے سکندر نے۔ اور جو نام مشہور ہے نا مقدر کا سکندر، یہی سکندر ہے آخری والا۔ اور یہ سکندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے سکندر ہیں، اور ان کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اور جب یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، تو روایتوں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا ہے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر انہوں نے طواف بھی کیا اور قربانی بھی دی ہے، اور حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی اور کچھ وصیتیں انہیں نصیحت بھی کی ہے۔ یہ ذوالقرنین پیدل حج کے لیے پہنچے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کا علم ہوا تو باہر آ کر ان کا استقبال کیا ہے۔ اور یہ دوسرا جو سکندر ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے مشہور گزرا ہے۔ اس کو سکندر یونانی، مقدونی، رومی وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا وزیر ارسطا طالیس تھا، اور استاد بھی تھا، وزیر بھی تھا یہ، لیکن یہ اپنے استاد کا بڑا اکرام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے ایک نہر آ گئی، تو سکندر نے کہا آپ رک جائیں۔ استاد کو روکنے کے لیے حکم دیا، روکنے کے لیے کیا، رک گئے۔ یہ آگے بڑھ کے نہر پار کی اس نے۔ استاد کو غصہ آیا کہ بھئی تم نے مجھ سے پہلے نہر کیوں آگے بڑھے تم؟ انہوں نے کہا حضور میں اس لیے آگے بڑھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں پانی میں اتنی گہرائی تو نہیں ہے کہ کوئی ڈوب ہی جائیں۔ اگر ایک سکندر ڈوب گیا تو آپ پتہ نہیں کتنے سکندر بنا دیں گے، لیکن اگر آپ ڈوب گئے تو میں نہیں بنا سکتا ارسطا طالیس۔ یہ استاد کا اکرام تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو یہاں سکندر ذوالقرنین جو مسلمان تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ان کا واقعہ آپ انہیں بتلا دیجیے، آپ سے سوال کر رہے ہیں تو بتلائیں کہ یہ سکندر جو تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں بہت اسباب دیے تھے، اور اسباب کیا تھے؟ سفر کے اسباب بھی تھے، اور ضروری اسباب جو دنیا کے ہو سکتے ہیں، کام آنے والی چیزیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، اور انہیں زمین میں ہم نے قوت دی تھی، جمایا تھا، ہر طرح کے اسباب کی فراوانی دی تھی۔ اب انہوں نے اپنے اسباب کو استعمال کیا، جو اسباب سفر تھے اور قوت تھی اور ہمت تھی، اور اس کا استعمال کیا، اور سفر انہوں نے پہلے کیا مغرب کا، یعنی پچھم کی طرف سفر کیا، اور اتنا اخیر تک پہنچے کہ وہاں بالکل سمندر ہی سمندر تھا، اس کے بعد پھر کوئی زمین آبادی کی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدل میں، یعنی مٹی میں جو ہے وہ دلدل میں سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں سمندر کے کنارے ایک قوم ہے، اور وہ قوم کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا ذوالقرنین اب یا تو انہیں تم ایک دم مار دو تم مومن ہو، کیوں ہو سکتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کوئی نبی بھیجا ہو اور انکار کر چکے تو اتمام حجت ہو چکے، یا انہیں افہام و تفہیم کرو، سمجھاؤ، مان جائیں تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ میں انہیں پہلے افہام و تفہیم کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، جو لوگ مان جائیں ٹھیک ہے، جو نہیں مانیں گے تو انہیں سزا دیں گے، نافرمانوں کو سزا دیں گے۔
اس کے بعد پھر وہ آپ کے پاس لوٹیں گے اور پھر اپنے انجام کو خود پہنچیں گے۔ بہرحال پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ اور پھر اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ جو مغرب کا سفر ہے ہم اس وقت اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مشرق کا سفر کیا ہے اور ادھر گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے شمال کا سفر کیا، اس جانب سفر کیا کہ زیادہ آبادی جنوب میں اتنی آبادی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے انہوں نے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں آپ سے، یہ تو اس پوچھنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کی تاریخ قریب قریب گم تھی، اور اسی لیے اس قصے کے جو امور قرآن میں مذکور نہیں وہ اصل قصے سے زائد ہیں۔ ان امور کے متعلق آج تک اہل تاریخ میں اختلاف شدید پایا جاتا ہے، اس لیے قریش مکہ نے بمشورہ یہود مدینہ اس قصے کا سوال کے لیے انتخاب کیا تھا۔ اس لیے اس قصے کی تفصیلات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اور اس میں بتلایا ہے کہ اصلی بات یہ تھی کہ قرآن میں 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا بخت نصر کو۔ اس نے ان کے 70,000 آدمی مارے اور لاکھوں آدمی قید کر کے لے گیا۔ اس کے بعد ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین، پھر یہ سکندر ذوالقرنین جو تھے انہوں نے بخت نصر سے انہیں چھڑایا، اور انہیں چھڑا کر کے لا کر کے وہ جو قیدی تھے لاکھوں کی تعداد میں، اور جو لوٹ کر لے گئے تھے بیت المقدس کا سارا اثاثہ لا کر کے پھر بیت المقدس فلسطین دوبارہ سے آباد کیا انہوں نے سکندر ذوالقرنین نے۔ تو ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، تو بنی اسرائیل پہ چونکہ ان کا ایک بہت بڑا احسان تھا اس لیے وہ سمجھتے تھے، تو اس واسطے انہوں نے ان کی حکایت ان کا واقعہ ان سے معلوم کرنا چاہا کہ اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فرما دیجئے، میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ذوالقرنین ایک ایسے جلیل القدر بادشاہ گزرے ہیں کہ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی مقدار میں دیا تھا جس سے وہ اپنے تمام شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں۔ یعنی بعض مرتبہ منصوبے بنتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے پلاننگ رہ جاتی ہے، یہاں یہ چیز بننی ہے، پیسے نہیں ہو سکے، رہ گئی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں مکمل مطلب کہ اسباب کی فراوانی کی تھی کہ جو پلاننگ چاہیں وہ اس پلاننگ کو پورا کر سکیں۔ تو چنانچہ وہ مغرب کے ملکوں کو یعنی پچھم کے ملکوں کو فتح کرنے کے ارادے سے ایک راہ چلے اور سفر شروع کیا، یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے درمیانی شہروں کو فتح کرتے ہوئے غروب آفتاب کے موقع پر یعنی جانب مغرب کے بالکل انتہائی میں پہنچ گئے جہاں آبادی ختم تھی، تو آفتاب کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ پانی کالا ہی نظر آتا ہے سمندر کا جب دیکھتے ہیں تو وہاں ڈوبتا ہوا پانی دکھائی دیا۔ اس کا پانی اکثر جگہ چونکہ کالا ہی نظر آتا ہے، اور سورج حقیقتاً سمندر میں نہیں ڈوبتا ہے بلکہ آگے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے صرف پانی پانی تھا، اس لیے اگر ہم کہیں کھڑے ہو جائیں اور آگے خالی زمین ہی زمین ہو تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ زمین ہی میں کہیں نیچے گھستا جا رہا سورج، حالانکہ نہیں، وہ تو اپنا مستقر ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے والشمس تجری لمستقر لہا، اس کا ایک مستقر بنا رکھا ہے، اپنے مستقر پر چلتا ہے وہ اور وہیں ڈوبتا ہے وہ، لیکن دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو یہاں پیڑوں میں چھپ کے جا کر کے یہاں ڈوب گیا، وہاں پانی میں ڈوب گیا، ایسے ہی اسی طرح سے۔ تو آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی اور یہ کہا کہ اس قوم کے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ جو قوم ہے یہ لوگ ہیں، اے ذوالقرنین اس قوم کے بارے میں آپ کو دو اختیار ہیں، یا تو آپ ان کو ابتدائی سے قتل کر دیں، سزا دے دیں، کیوں اس لیے کہ ایک مدت ہو گئی انہیں شرک کرتے کرتے، اور پہلے ان میں چونکہ نبی آ چکا ہے اس کی دعوت کو انہوں نے جھٹلا دیا اس لیے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ نرمی کا معاملہ کریں، انہیں سمجھائیں اور ظاہر راست پر لانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں۔
ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں دوسری ہی صورت اختیار کرتا ہوں، پہلے ان کو دعوت ایمان دوں گا، لیکن دعوت ایمان کے بعد جو ظالم یعنی کافر رہے گا سو اس کو ہم قتل کر دیں گے، سزا دیں گے، اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی، مرنے کے بعد وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور پھر اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا۔ اور جو شخص دعوت ایمان کے بعد ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلہ بھلائی ملے گی، اور ہم بھی دنیا میں اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے، یعنی اس پر کوئی سختی تو کی جانی، زبانی اور قولی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ پھر آگے جو ہے اگلی آیات میں دوسرے سفروں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے پورب کی طرف کیا ہے اور پھر ادھر شمال کی طرف سفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس سے مستفید ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ پیارے اللہ، آپ نے کرم فرمایا، اپنا مبارک کلام سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس کی تفسیر جاننے اور اس کی معلومات کے لیے اللہ آپ نے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائی۔ اے اللہ، اگر آپ دلوں میں نرمی نہ ڈالتے تو نہ جانے کس طرح کے وسوسے آتے اور ہم باہر نکل گئے ہوتے اور نہ جانے کہاں وقت ضائع ہوتا۔ پیارے اللہ، یہ تو آپ ہی کا کرم ہوا ہے، قدم یہ خود اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں شرع صدر دے دیجیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، دل کو کھول دیجیے۔ اے اللہ، ہماری روح میں تازگی اور پاکیزگی دے دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں علم نافع دے دیجیے، عمل صالح دے دیجیے، قوت حافظہ دے دیجیے، ذوق مطالعہ دے دیجیے، ذکر کی حلاوت دے دیجیے، تلاوت کا جذبہ دے دیجیے۔ اے اللہ، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے، اچھے اخلاق دے دیجیے، حسن معاشرت دے دیجیے۔ پیارے اللہ، اس وقت جو ہر طرف ایک بیماری کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ کے کتنے مریض بندے بندیاں ہسپتالوں میں، میڈیکلوں میں، نرسنگ ہوم میں، گھروں میں تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ، سب آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہی طبیب حاذق ہیں، آپ ہی شافی مطلق ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے اچھے علاج کے ساتھ انہیں صحت اور تندرستی دے دیجیے، تمام بیماروں کو عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹنا مقدر کر دیجیے۔ اے اللہ، جن مریضوں کے بھی فون آئے ہیں ان کے ناموں کا ہمیں استحضار یا دھیان ہے یا نہیں ہے، اے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، یا فون نہیں کر سکے ہیں۔ اے اللہ، پوری مخلوق تو آپ ہی کا کنبہ ہے، اے اللہ پوری مخلوق پر رحمت کی نگاہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس کو قبول کر لیجیے، اس پہ جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیجیے۔ آپ کی برکت سے آپ کے اصحاب اہل بیت ذریت طیبہ آپ کی پاکیزہ بیوی ہیں اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما۔ اے اللہ، حضرات انبیاء کرام، مؤمنین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، عزیز و اقربا کو عطا فرما۔ اے اللہ، معلوم ہوا ابھی ہمارے رفیق درس مولانا حکیم اکرام صاحب، اے اللہ وہ گزر چکے ہیں، ابھی ایک گھنٹہ بھی شاید نہ ہوا ہو۔ اے اللہ، ان کے ساتھ بھی مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، انہوں نے پوری زندگی مدرسہ امینیہ میں درس حدیث اور درس ادامی کی تعلیم دی ہے۔ اے اللہ، وہ اس سال بھی قرآن سنا رہے تھے۔ اے اللہ، ان کی اس مقدس مہینے کی حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، مغفرت کا معاملہ فرما لیجیے، اپنے قرب کا اعلیٰ مقام دے دیجیے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد المومن صاحب، اے اللہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، اللہ جی شفیق صاحب، ہمارے عبدالحنان بھائی کی اہلیہ مرحومہ، اور بھی آج جو حاجی تصدق حسین گزرے، اے اللہ سب کو اس کو ثواب میں رحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ، مغفرت کا معاملہ فرما لیجیے، اپنے قرب کا اعلیٰ مقام دے دیجیے، حسنات کو قبول کر لیجیے، سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیجیے۔ اے کریم آقا، یہ مبارک مہینہ اے اللہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے قلوب میں بھی
اے اللہ اس کی عظمت ڈال دیجیے، اے اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی سعادت دے دیجیے، اے اللہ تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور لایانی سے بچ کر اپنے اوقات کو گزارنے کا حوصلہ دے دیجیے۔ پیارے اللہ جو لوگ قرآن سنا رہے ہیں پوری محنت کے ساتھ، قوت حافظے کی استحضار کے ساتھ یاد کرنے اور یاد رکھنے اور سنانے کی اے اللہ ان کے لیے توفیق مقدر کر دیجیے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، ہر خیر دے دیجیے۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں سب کے دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، سب کی دلی مرادیں پوری کر دیجیے۔ جن بندے بندیوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے وہ بھی ہم سب آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری کر دیجیے، سب کی تمناؤں کا تکفل فرما دیجیے۔ پیارے اللہ نیک ارادوں میں برکتیں ڈال دیجیے۔ اے اللہ راحتیں، عزتیں، عافیتیں دے دیجیے۔ اے اللہ اس بیماری کے ماحول کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ عافیت کا ماحول دے دیجیے، صحت و شفا کا ماحول دے دیجیے۔ پیارے اللہ جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ایک تمنا ہے قبول کر لیجئے، مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا دو گز زمین دو گز کفن، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔